حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم علمی، فکری اور روحانی شخصیت ہیں، جن کی شاعری نے فکر و رفت اور کردار کو عظمت بخشا، حقائق و معارف اور معانی و مطالب کے نئے جہان منکشف کیے۔ آپ کا نام محمد لقب جلال الدین ہے، جبکہ شہرت مولانا روم کے نام سے ہے۔ آپ کی ولادت 6 ربیع الاول 604 ہجری کو بلخ میں ہوئی، جو کہ موجودہ تاجکستان میں واقع ہے۔ آپ کے دادا روحانی پیشوا حسین ابن احمد خطیبی رحمۃ اللہ علیہ اور والد حضرت سلطان العلماء بہاؤالدین ولد محمد بن حسین البلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام مومنہ خاتون تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی، کیونکہ آپ کے والد سلطان العلماء تھے، مگر جب آپ کے والد انتقال فرما گئے تو آپ کے والد کے خلیفہ اور سب سے ممتاز شاگرد حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شام بھیجا۔ شام کے حلب شہر کے مشہور مدرسہ حلویہ میں چند عرصہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مزید تعلیم حاصل کرنے دمشق چلے گئے۔ ان چند عرصوں میں آپ علم حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ اور علم کلام پر عبور حاصل کیا۔ ظاہری تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ واپس اپنے شیخ حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیصرہ تشریف لے گئے۔ یہاں سے حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی باطنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران حضرت مولانا رومی سخت ریاضت و مجاہدہ کرتے اور آپ اپنے والد حضرت بہاؤالدین ولد علیہ رحمہ کی کتابوں سے بھی استفادہ کرتے۔ جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو حضرت برہان الدین محقق علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت برہان الدین نے آپ کو کونیا جا کر خدمت دین کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ کونیا میں اپنے والد کے مدرسے میں واپس آئے اور تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ آپ 34 سال کی عمر تک کونیا میں مفتی اعظم کا درجہ حاصل کر چکے تھے اور علماء کے بیچ بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے حدیث، تفسیر اور قرآن کا علم سیکھنے دور دور سے آتے۔ اسی دوران آپ کے پیر حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کا 638 ہجری میں وصال ہو گیا۔ حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 4 عرصے بعد یعنی 642 ہجری میں ایک ایسی شخصیت کا آپ کی زندگی میں سامنا ہوا جنہوں نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ کتاب جواہر المدیہ میں روایت ہے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو خود ولی کامل تھے اور حضرت کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور مریدوں میں سے تھے۔ جب آپ نے زہد و معرفت میں تکمیل کر لیا، آپ نے ایک رات طویل مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایک ایسا شخص عطا کر جو میری صحبت اور میری توجہ کے قابل ہو سکے، میری صحبت کا فیض سنبھال سکے۔ اس کے بعد آپ کو ایک غیبی اشارہ ہوا، کونیا جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارے انتظار میں ہے، وہ تمہاری صحبت، تمہارے فیض کا وارث ہوگا۔ اس کے بعد جب حضرت شمس کونیا پہنچے تو ایک کارواں سرائے میں ٹھہرے۔ وہاں آپ نے چند علماء و مشائخ کے زبان سے آپ کا چرچا سنا۔ یہ سن کر آپ نے حضرت مولانا روم سے ملنے کا ارادہ کیا۔ آپ حضرت مولانا روم جس مدرسے میں درس دیا کرتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت مولانا روم اسباق کی تعلیم مدرسے کے طلباء کو دے رہے تھے۔ آپ نے وہاں کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو مولانا روم علیہ رحمہ سے پوچھا، جلال الدین یہ کیا ہے؟ اس پر مولانا روم نے جواب دیا، یہ قیل و قال ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کتابوں کو تالاب میں غرق کر دیا۔ مولانا روم کو خبر ہوئی، وہ پلٹ کر آئے اور یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوئے کہ ان کی تمام نایاب کتابیں تالاب میں غرق کر دی گئیں۔ آپ نے شمس تبریز علیہ رحمہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو سلطان شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے کہا کہ یہ کتابیں نایاب تھیں۔ اس پر حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ نے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ آپ تالاب میں اترے اور کتابیں نکال نکال کر واپس کر دیں اور ایک ایک کتابوں کو جھاڑتے تھے، بجائے پانی کے گرد نکلتی تھی۔ مولانا روم بار بار پوچھتے، یہ کیا تھا؟ اور شمس تبریز علیہ رحمہ بار بار فرماتے، وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ مولانا روم پر اس واقعے کا ایسا اثر پڑا کہ آپ کے سینے میں عشق الہی کی شمع روشن ہو گئی۔ آپ نے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مجھے بھی اس حال میں داخل کر دیں۔ مولانا روم اس حال میں داخل ہوئے اور دن و رات سارا وقت حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی صحبت میں گزارنا شروع کر دیا۔ پھر قرآن و حدیث کا درس دینا چھوڑ دیا، فتاویٰ نویسی بند کر دیا اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ سلطان العاشقین بنے اور سلطان العارفین بنے۔
جب شہر کے لوگ اور آپ کے شاگردوں نے یہ دیکھا کہ مولانا روم اب درس و تدریس چھوڑ کر کسی درویش کی صحبت میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں تو لوگوں نے شمس تبریز پر لعن طعن کرنا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ مولانا روم کے شاگرد آپ کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، تب بغیر کسی کو بتائے آپ کونیا سے روانہ ہو گئے۔ ان کے اچانک چلے جانے سے مولانا روم غمزدہ رہنے لگے۔ انہوں نے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کو واپس آنے کے لیے بہت سارے پیغام بھیجے۔ آخر میں جب آپ کے صاحبزادے سلطان ولد کو بھیجا تب وہ کونیا واپس آئے۔ ان کے واپس آنے سے مولانا روم بہت خوش ہوئے اور ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرنے لگے۔ کچھ عرصہ مولانا روم کے ساتھ کونیا میں گزارنے کے بعد شمس تبریز پھر سے کونیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے انہیں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت صلاح الدین زرکوب علیہ رحمہ سے ہوئی جو سنار تھے اور حضرت برہان الدین محقق التمرزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ پہلی بار جب ان کے کارخانے کے پاس سے گزرے تو ان کے اوزار کی آواز میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر سنائی دیا۔ یہ سن کر آپ وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے اور ان کے ساتھ لوگوں کو تعلیم و درس دیتے رہے۔ کچھ وقت بعد آپ نے اپنے بیٹے سلطان ولد کا نکاح صلاح الدین زرکوب علیہ رحمہ کی صاحبزادی فاطمہ سے کرایا۔ اس کے بعد 656 ہجری میں صلاح الدین زرکوب علیہ رحمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے 4 سال بعد 660 ہجری میں آپ کے صاحبزادے علاء الدین علیہ رحمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے مرید و خلیفہ حضرت حسام الدین علیہ رحمہ کی گزارش پر آپ نے دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے ایک غزل لکھنا شروع کیا۔ 18 اشعار لکھنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اب آگے میں بولتا جاؤں گا اور تم اسے لکھتے جانا۔ اس طرح 660 ہجری سے 671 ہجری تک شیخ حسام الدین لکھتے رہے۔ یہ کتاب مثنوی مولانا روم اور مثنوی رومی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ ایک مرتبہ مولانا روم ایک دکان پر کھڑے تھے۔ ایک عورت سودا لینے آئی۔ دکاندار نے سودا دے کر اس سے پیسہ نہ مانگا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے وجہ دریافت کی۔ اس شخص نے جواب دیا مجھے اس سے محبت ہے اور محبت میں حساب کتاب کیسا۔ یہ سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا ایک تیری محبت ہے جس میں حساب کتاب نہیں اور ایک میں ہوں کہ اللہ کے عشق میں اس کی تسبیح بھی گن گن کے کرتا ہوں۔ آپ کی تصنیف کردہ مشہور کتابوں میں مثنوی مانوی، دیوان شمس تبریزی، فیہ ما فیہ، مکاتب، مجالس صبا کے نام آتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے خواہشوں کے سانپ کو شروعات سے ہی ختم کر دو ورنہ بعد میں تم دیکھو گے کہ وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ فرمایا کرتے جب تم خود غرض مطلبی نفس کو جیت لو گے تو تمہارے زندگی کے تمام اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ فرمایا کرتے جب دل کا آئینہ پاک و صاف ہو جائے گا تم اس پانی اور مٹی کی دنیا کے اس پار کی تصویریں دیکھ سکو گے۔ آپ فرمایا کرتے جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت اور عداوت کا ایک چھوٹا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس وقت اسے کچل نہیں دیتے تو وہ بڑا سانپ یا اژدہا بن سکتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے انسان یہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ دوسرے کے اندر خزانہ ہے یا کیڑے اور سانپ کا بل ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس تلاش میں اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور اپنی دانشمندی کھو دی۔ آپ فرمایا کرتے جو بھی تم سے ملتا ہے اس کے شکر گزار بنو کیونکہ ہر کوئی تمہارے لیے رہنمائی یا ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے یہ مت سوچو کہ خطاب سے حکمت ملتی ہے، بولنے سے زیادہ سننا بہتر ہے۔ آپ کا روحانی شجرہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مرید و خلیفہ شیخ برہان الدین محقق التمرزی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ حضرت شیخ بہاء الدین ولد علیہ رحمہ کے، اور وہ شیخ شمس الدین سرخشی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ احمد خطیبی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ ابو بکر نساج طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ محمد زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ ابو الحسن سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شیخ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ آپ سے جاری ہونے والا سلسلہ مولوی یا مولوی کہلایا۔ آپ کے خلیفہ میں حضرت ضیاء الحق حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ 672 ہجری میں آپ بیمار ہوئے۔ کونیا کا سلطان اپنے وزیر اور افسروں کے ساتھ آپ کے عیادت کے لیے آیا اور 2 طبیبوں کو آپ کے علاج کے لیے رکھا مگر آپ ٹھیک نہ ہوئے۔ آپ کا وصال 6 جمادی الثانی 672 ہجری کو غروب آفتاب کے وقت 66 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار کونیا میں واقع ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو حضرت مولانا رومی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تو یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔